بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اعتزاز احسن صاحب کے کیا ہی کہنے، جب سے پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے، اعتزاز صاحب نے تو اتنا خوفزدہ کر کے رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کو کہ چھکے چھڑائے ہوئے ہیں۔ اب تو اعتزاز صاحب نے ایسی سی باتیں کر دی ہیں کہ جو اگلے پلان پی ڈی ایم بنا کر بیٹھی ہوئی تھی الیکشن ڈیلے کے، اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ پہلے ہی اعتزاز صاحب یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وکلاء کو نکلنا ہے، اور وکلاء نکلے۔ اعتزاز احسن صاحب نے جتنے انٹرویوز دیے ہیں، جتنا میڈیا میں آئے ہیں، جتنا چیزوں کو کلیئر کیا ہے، اتنا کبھی ماضی میں نہیں دیکھا گیا۔ اور جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تب سے لے کر اب تک اعتزاز احسن صاحب سب سے زیادہ اب ایکٹیو نظر آئے ہیں۔ اب اعتزاز صاحب نے کچھ اور بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو توہین عدالت لگے گی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ زیادہ ڈرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، ساری کابینہ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں، ان کا جو اکتوبر کا پلان ہے صدر پاکستان کے حوالے سے، اس پر بھی اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا، کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اکتوبر میں صدر کی مدت پوری ہو جائے گی تو جناب پھر ہم اپنا صدر لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی صدر کے تحت اگر یہ ڈیلے بھی کرتے ہیں تو عارف الوی ہی صدر ہوں گے جب ان کو الیکشن کروانے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک الیکٹورل کالج یعنی صوبوں میں نمائندہ حکومت، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی، منتخب حکومت نہیں ہوگی، منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، ایم پی ایز نہیں ہوں گے، تب تک جناب صدر کے لیے تو ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اور آئین یہ کہتا ہے کہ صدر اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کا سکسیسر یعنی ان کی جگہ کوئی اور صدر منتخب نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا نہ انتخاب ہو سکے گا جب تک پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہو جاتے، تو صدر تو ڈاکٹر عارف الوی ہی رہیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو قانون سازی کی ہے سو موٹو کی پاورز لینے کے لیے چیف جسٹس سے اور بینچ بنانے کی طاقت لینے کے لیے، اس پہ بھی صدر صاحب نے ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ وہ قانون تو پھر بھی بن جائے گا، لیکن اس کے لیے ابھی 20 تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک جناب اگر یہ فنڈز نہیں دیتے تو یہ پھر توہین عدالت کر چکے ہوں گے۔ اگر یہ الیکشنز کے لیے فنڈ نہیں دیتے، 20 ارب روپے کا کہا گیا ہے، تو لہٰذا بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن بعد، یعنی 90 دن کا آئین میں لکھا ہے نگران سیٹ اپ سے 90 دن کا ہوتا ہے، تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو گھروں سے لوگ نکالیں گے، پھر ان کے دفتروں سے لوگ نکالیں گے۔ اب کتنا آپ دیکھیے کہ یہ خوفناک منظر ہوگا، کتنی خوفناک بات ہوگی کہ نگران سیٹ اپ کو لوگ دفتروں سے نکال رہے ہوں، گھروں سے نکال رہے ہوں۔ اعتزاز صاحب نے واضح کر دیا۔ اور وکلاء پھر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا کنونشن وکلاء کا ہو چکا ہے۔ ابھی مریم صاحبہ نے بھی کوشش کی، آپ نے اس کے مناظر دیکھ ہی لیے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھا ہی کوئی نہیں ہوا، اندر چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اب لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ایک عمران خان صاحب نے کنونشن کیا تھا، پھر وکلاء کا جو اپنا آل پاکستان کنونشن ہوا تھا، وہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ آ گئے تھے، 90 بارز تھیں۔ ابھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے، جس کا جو مین سٹریم میڈیا اس پہ تو بلیک آؤٹ تھا، لیکن سوشل میڈیا تو ہے نا، تو 75 جگہوں پر پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں 75 مقامات پر وہ دکھایا گیا۔ اس میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ ان پہ توہین عدالت لگے گی، انہوں نے بھی اور روڑے اٹکانے ہیں، انہوں نے ابھی بھاگنا ہے الیکشن سے، یہ ہر حد تک جائیں گے۔ اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، کبھی اب مردم شماری کا نیا کھیل، کبھی کچھ جی اجلاس بلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، الیکشن نہیں ہم نے کروانے، تو وہ تو آخری حد تک جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے، ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، اور وکلاء تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ مریم صاحب نے اپنی سی کوشش کر لی، وہاں نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا عمران خان کے لیے تو بہت زیادہ وکلاء آئے تھے، اب کیا کریں، وہ جعلی طریقے سے اوپر سے پھول بھی پھینکوائے انہوں نے مزدوروں کو بلا کر۔ اس کے بعد وہ چارٹ بنانے کے لیے چلی گئیں، اب اس پہ بھی بڑے دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے کہا ٹویٹر پر آ کے کہ جی وہ باجی جو ہے، انہوں نے چھوٹی باجی کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ چمچ اس طرح کر رہی ہیں جیسے وہ چاٹ جو ہے وہ آنچ کوئی آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور وہ گرم اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جل جائے گی، تو اس لیے اس پر بار بار چمچ چلا رہی ہیں۔ اور پھر وہ مسالہ بھی جو ہے وہ بھی پکڑاتی مریم عویسی صاحبہ کو کہ وہ اتنا وہ چمچ چلانے میں مصروف ہے، کہتی ہیں تم ڈال دو تھوڑا سا۔ تو بہرحال تو اب وہ چونکہ بشارت راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی بات کی کہ حال ہی میں 2 مناظر گزرے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پلاسٹک کی گڑیا، انہوں نے عنوان رکھا اپنی ان ٹویٹس کا۔ انہوں نے کہا حال ہی میں عمران خان صاحب کی 2 ویڈیوز، 2 مناظر گزرے، کہ ایک تو بچی، ایک چھوٹی سی بچی
وہ والہانہ طریقے سے لپٹ رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں، اور وہ ایک جس طرح کسی گھر کے بزرگ سے ملا جاتا ہے اس طرح اپنائیت کے ساتھ وہ بچی، چھوٹی سی بچی ہے۔ اور دوسرا منظر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کی آواز آ رہی ہے کہ روزہ کھولو روزہ کھولو، تو وہ ایک جس طرح گھروں میں ہوتا ہے بزرگ کوئی نہ کوئی آواز لگا رہا ہے چھوڑو سارے کام روزہ کھولو ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا یہ ایک بالکل اوریجنل اس میں ایک چیز نظر آتی ہے، کوئی اس میں بناوٹ نہیں۔ لیکن مریم صاحبہ جو کر رہی ہیں یہ چارٹ وغیرہ، اس میں باقاعدہ ایک ڈائریکشن سی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کیمرہ رکھنا ہے، اس طرح آپ لوگ ذرا سائڈ پہ رہیں تاکہ یہ ویو آ سکے، پھر وہ جس طرح چارٹ ڈالی ہوئی مریم صاحب کہہ رہی ہیں بس تھوڑی سی ڈالنا، یہ اگر آپ خود بھی ڈال سکتی تھیں لیکن بہرحال چمچ چلا رہی ہیں، ہلاتی چلی جا رہی ہیں، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہلانے کے لیے کیا کس لیے بار بار وہ ہلاتی چلی جا رہی ہیں، تو بہرحال تو یہ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا ان کی ٹیم میں سے کسی نے عمران خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے سوشل میڈیا کا شیئر کیا ہوا، دیکھیں کہ مریم کو 70,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کو جی 333 دیکھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہر کوئی تو عمران خان کو لائیو دکھا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی نے اب یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے چلو ویوز مل جائیں گے، اس کو لے کر اور کسی اور چینل سے کمپیئر کیا ہوا ہے، ان کی تو کسی بات پہ یقین آتا نہیں کہ وہ بہرحال۔ اچھا آتے ہیں جناب اعتزاز صاحب پر۔ اعتزاز صاحب نے اب جو تازہ باتیں کہی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شہباز شریف کو احساس ہے کہ وہ اس عمل سے کتنی بڑی توہین عدالت کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو اندازہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں بھی صدر علوی ہی ہوگا کیونکہ آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق نئے صدر کے انتخاب تک پچھلا اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ تو اس پہ دلچسپ تبصرہ ہے جی اعتزاز احسن نون لیگ یا پی ڈی ایم کا مزید طرح نکالتے ہوئے، یعنی ان کو مزید ڈراتے ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کا ٹرانسفر کروایا، کابینہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو پتہ ہے وہ اپنے عمل سے توہین عدالت کر رہا ہے، اب فیصلے پر عمل کروانا زیادہ آسان ہے۔ ساری وکلا برادری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اعتزاز احسن، یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے بہت بڑی بات ہے، اور دیکھ لیا ابھی مریم صاحبہ نے جو اپنا کوئی کنونشن بلایا تھا وکلا کا، اس میں آپ نے حالت دیکھ ہی لی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا 90 دن کے بعد نگران حکومتیں ختم، غیر قانونی ہو جائیں گی، لوگ نگران حکومتوں کو گھروں اور دفاتر سے نکالیں گے، حکومت کے پاس عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، بڑے بڑے لیگل مائنڈز ہیں، بڑی جگاڑیں لگائی جا رہی ہیں، اعتزاز صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں الیکشنز کے علاوہ۔ تو اب اگر کوئی اور آپشن اپنائی جائے گی تو اس کا بھی اعتزاز صاحب بتا رہے ہیں کہ پھر وکلا برادری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ سب بھگتیں گے۔ ابھی اعتزاز صاحب نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ حکومت تو الیکشن نہیں کروانا چاہتی، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ARY سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، وہ سمجھتے ہیں عمران خان الیکشن جیت سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آئین کے تحت نگراں حکومت صرف 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے، 91 دن پر نگراں حکومت غیر قانونی ہو جاتی ہے۔ نگراں حکومت نہیں چھوڑتی تو لوگ گھروں سے ان کو نکالیں گے۔ یہ ضد کی انتہا کر رہے ہیں جو 2-3 دن سے نظر آ رہی ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد کوئی قانونی آپشن نہیں بچا۔ وزیر اعظم اور وزیر قانون کہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ تھا، یہ توہین عدالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 رکنی بینچ کا فتنہ معاملے کو متنازع بنانے کے لیے چھوڑا گیا۔ کیا کسی نے 7 ججز کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ 1 مارچ کو 5 میں سے 3 ججز نے فیصلہ دیا۔ اب اعتزاز صاحب دیکھیے ان کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 50 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے عدالتوں کا، اب ان کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست نہیں دی تھی، اب جو سماعت ہوئی وہ 1 مارچ کے فیصلے کے لیے عمل درآمد بینچ نے کی۔ معروف قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی منظور ہوئی تو یہ آئین کے آرٹیکل 191 سے متصادم ہوگا کہ آئین میں آپ کو ترمیم کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا چیف جسٹس سے آپ طاقت لیں گے سو موٹو کی بینچز بنانے کی، وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعتزاز صاحب نے جو بیانات اب تازہ دیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے، ایک دفعہ پھر بڑا بھرپور آگے کا لاہمل دیا ہے۔ کچھ میں دیکھ رہا تھا جو لوگ ویسے عمران خان صاحب پر تنقید بھی کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی عمران خان صاحب کی تقریر میں اور جو مریم اور شہباز شریف تقریر کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹسمین کی طرح، ایک لیڈر کی طرح بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے چل رہے ہیں، وہ تو عجیب و غریب بس باتیں آ کر جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی لاہمل کوئی بات نہیں ان کے پاس کہنے کو ہوتی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ عدالت نے انہیں مافیا ٹھیک کہا، الیکشن متنازع ہوئے تو تباہی ہوگی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈرانے، یعنی پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی،
مگر ججز ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے، عدالت نے ان کو مافیا ٹھیک ہی کہا تھا۔ اگر انتخابات متنازع ہوئے تو ملک میں مزید تباہی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں 75 سے زائد مقامات پر یوم تشکر کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس کا مرکزی پروگرام لاہور کے لبرٹی چوک پر سجا۔ عمران خان نے کارکنان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور عید کے بعد انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، جس پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا نظام ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شروع سے انصاف نہیں ہوا۔ غریب ملکوں میں طاقتور فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرایا، دھمکایا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش تھی کہ ججز آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، جبکہ آئین کہتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کے لیے ہمیں حکومت گرانے کا کہا گیا، اور جیسے ہی ہم نے پنجاب کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کی تو یہ الیکشن سے بھاگ گئے۔ انتخابات کے خوف سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے حق میں نتیجہ دیکھ کر انہیں معلوم ہے کہ الیکشن میں انہیں شکست ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ حکومت الیکشن ملتوی کرنے کے لیے غیر آئینی قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو غیر آئینی اقدام ہوگا، سپریم کورٹ ان پر توہین عدالت لگائے گی، وہی بات جو اعتزاز سب کر رہے ہیں۔ الیکشن متنازع انداز سے ہوئے تو ملک میں مزید تباہی آئے گی۔ الیکشن کمیشن ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ خود کو بچانے کے لیے آئین سے انحراف کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی وجہ سے ہی شہباز شریف کی حکومت بنی۔ جب سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کا کہا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو یہ مانتے ہیں، اور نہ آئے تو پھر اسے غلط کہتے ہیں۔ پاناما کیس کا نام لیے بغیر عمران خان صاحب نے کہا عدالت نے ان کو مافیا ٹھیک ہی کہا تھا، کیونکہ اس مافیا نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر سپریم کورٹ کے ججز ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے۔ مافیا الیکشن میں شکست کے خوف سے آئین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ لوگ مشکل وقت میں ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ نواز شریف اور زرداری پاکستان میں ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ زرداری کا بیٹا کہتا ہے ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ اس کی سیاست تو اپنے نانا کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، مگر ہم نے کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، اور قانون کی بات کو ہمیشہ سے مانا، مگر انہوں نے فیصلہ دینے والے ججز پر حملے کیے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیتا ہوں کہ ہم اب قانون کی حکمرانی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ 27 سال پہلے تحریک شروع کی جس کا مقصد قانون کی حکمرانی تھا۔ پھر میں آخر میں اعتزاز صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اعتزاز صاحب صرف یہی نہیں کہتے کہ توہین عدالت لگے گی، وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اب تو فیصلے پر عمل درآمد کروانا اور آسان ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ آرٹیکل 6 کی بھی بات کرتے ہیں، بغاوت غداری کی بھی، کہ ان پر وہ لگے گا جو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، آئین معطل کر رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں۔ اور اب جب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہم عمل کریں گے، نگران حکومت نے بھی کہہ دیا، اب چیزیں اور طرف چل پڑی ہیں۔ اب بھی اگر یہ روڑے اٹکائیں گے تو جس طرح پہلے ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا، اور وہ یہ دھستے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خود دلدل میں گرا رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں اپنے لیے گہرا، تو یہ اور زیادہ اس کو گہرا کریں گے۔ اور پھر بس یہی ہوگا کہ اس کے بعد حکومت بدلتی ہے تو صرف مٹی ہی اوپر پھینکنی ہوگی، اور یہ دب کے رہ جائیں گے اندر۔ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہانی کہاں تک چلی گئی ہے، اور ان کے پلانرز اور اقتدار کی ہوس ان کو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا مت ماری گئی ہے، ان کی عقل پر پردے ایسے لگتا ہے پڑ رہے ہیں، اور مسلسل یہ ایسے اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی۔ اگر آپ دیکھیں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، ہر طرف مایوسی پھیل رہی ہے، ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہی فیصلے لے کر پوری دنیا دیکھے گی، اچھا جی ایک حکومت آ گئی، اب یہ 5 سال کے لیے ہے، تو اس سے پھر حالات بہتر کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح کرائسس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں، اس سے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں اگر اب بھی اعتزاز احسن صاحب جیسے سینئر آئینی اور قانونی ماہر، سینئر سیاستدان، ان کی بات اب بھی نہیں مانی جائے گی تو پھر دیکھ لیجئے گا، اب یہ آئین سے ٹکرا رہے ہیں، عدالتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ پہلے تو عمران خان کی بات ہوتی تھی نا، اب تو آپ دیکھ لیجئے وہ تنہا لڑتا رہا، اب تو آئین کا مسئلہ آ گیا ہے، اب تو سپریم کورٹ کا مسئلہ آ گیا ہے، اب تو وکلاء باقاعدہ بھرپور طریقے سے، اب تو آمنا سامنا اب ان کا وکلاء سے ہونا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ حافظ۔